السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے گئے خطبات سے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خطبہ نقل فرمایا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا۔ لوگو، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس بات کی تعلیم دوں جس سے تم ناواقف ہو اور جو آج میرے رب نے مجھے بتلائی ہے، میرے علم میں اضافہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دیگر باتیں ارشاد فرمائیں اور پھر جنتیوں کی کچھ نشانیاں ارشاد فرمائیں اور جہنمیوں کی کچھ علامات بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اہل الجنت ثلاثہ، جنتی تین قسم کے ہیں۔ ذو سلطان مقسط متصدق و موفق۔ پہلا، وہ عادل حکمران ہے جو عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورا کرتا ہو، اپنی رعایا پر خرچ بھی کرتا ہو اور اسے نیکی کی توفیق بھی ملی ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ۔ ایسا شخص جو بڑا نرم دل، رحمت کرنے والا، مہربانی کا سلوک کرنے والا اور خاص طور پہ ہر رشتہ دار اور مسلمان سب کے ساتھ نرمی کا رویہ برت کر اچھا سلوک کرنے والا ہے۔
تیسری خصلت آپ نے ارشاد فرمائی وعفیف متعفف ذو عیال، ایسا بڑے کنبے والا جس پر کئی لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ قناعت پسند ہے، حلال پر راضی ہے، لوگوں کے آگے سوال نہیں کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور استغنا سے کام لیتا ہے، یہ شخص بھی اللہ رب العزت کے ہاں جنتیوں میں شمار ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے اس حصے تک، آپ کے خطاب مبارک کی اس حصے تک ہماری بات گزشتہ خطبہ میں مکمل ہو چکی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، جہنمی 5 قسم کے ہیں یا ان کی 5 خصلتیں ہیں، اللہ ہم سب کو ان خصلتوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا الضعیف الذی لا زبر له الذین هم فیکم تبعا لا یتبعون اہلا ولا مالا، معاشرے کے وہ گرے پڑے لوگ جو دوسروں کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں، کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں، نہ ان کو اپنے گھر بار بنانے کی کوئی فکر ہے، نہ اس کی طرف رغبت ہے، نہ آل اولاد کی طرف رغبت ہے، اور وہ اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال کر سارا ٹائم یہ منگتے بنے اور کسل مندی کے اندر پڑے ہوئے اپنی زندگی ضائع کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی اللہ رب العزت نے ایک امانت کے طور پہ عطا فرمائی، اور اس زندگی میں اللہ نے جو صلاحیتیں انسان کو عطا فرمائی ہوں، ان کو بروئے کار لا کر اپنی دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی سمیٹنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ انسان آخرت سے بھی بے پرواہ ہو اور دنیاوی ذمہ داریوں سے بھی بھاگتا ہو، اور اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال کر ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہونے کے لیے ناٹک کرنا شروع کر دے، جبکہ اللہ نے اس کو صلاحیت دے رکھی ہے، جسمانی طاقت ہے، محنت کرنا چاہتا تو محنت کرتا، حلال کمانا چاہتا تو رستے کھلے تھے، اور اسی طرح اپنی جائز خواہشات کے لیے اس کو نکاح کرنا چاہیے تھا، لیکن ان ساری چیزوں سے نظر پھیر کر اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کریں تو آج کل کی زبان میں ملنگ بن کے پھرتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اس قسم کے لوگ بڑے پہنچے ہوئے، یہ جی سائیں ہیں، اللہ والے لوگ ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی برباد کر رہا ہو، طہارت پاکیزگی کا خیال نہ رکھے، اللہ کے ذکر اذکار سے کوسوں دور ہو، اور بہت مرتبہ اپنے سطر کا بھی اس کو ہوش نہ ہو، عموماً بے لباس پھرتا ہو، اور اس کے ساتھ پھر اپنے آپ کو نشے میں بھی غرق کرتا ہو، یہ اپنی زندگی برباد کرنے والا اللہ والا کیسے ہو گیا؟ یہ سائیں لوگ کیسے ہو گیا؟ یہ پہنچی سرکار کیسے بن گیا؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں یہ پتہ لگے یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ اللہ والوں کی علامات تو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں، اور پھر ہر شخص کے دروازے کو کھٹکھٹاتا پھرے، ہر ایک کے اوپر اپنا بوجھ ڈالتا پھرے کہ جی میری یہ ذمہ داری اٹھاؤ، میری یہ ذمہ داری اٹھاؤ، اور اب تو یہ کاروبار بن چکا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی اس طرح برباد کرنے والے بیکار قسم کے لوگ یہ جہنمیوں کی نشانیوں میں سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل. یا اللہ میں اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ بالکل عاجز بن کر سست ہو کر پڑ جاؤ, زندگی میں کچھ کرنے جوگا نہ ہو اور کسی کام کے کرنے کی رغبت نہ رہے. شیطان کے ایسے وسوسے میں انسان آ جائے کہ رہبانیت کے نام پر یا دین کے نام پر دنیا سے تارک ہو کر اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالتا پھر. ان تمام چیزوں سے اسلام بری الذمہ. مسلمان اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہوئے, اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے, دعا کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنے والا ہوتا, محنت کرنے والا ہوتا. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پوری کوشش اور محنت اور کاوش کے بعد بسا اوقات رزلٹ موافق نہ آئے, وہ پھر تقدیر کے فیصلے ہیں اور اس پر بھی راضی رہنا چاہیے. اور ایسے لوگ اصل میں حقیقی تعاون کے اور دلی ہمدردی کے مستحق ہیں جو تمام تر محنت, صلاحیت, بروئے کار لانے کے باوجود اپنے لیے وہ اسباب اور وسائل مہیا نہیں کر پاتے جن سے ان کی جائز ضروریات پوری ہو سکیں, اور اس کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہی وہ لوگ ہیں جس کو قرآن نے مسکین کہا ہے اور جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں محبت کی دعا کی ہے. آپ نے دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. یا اللہ میں نیکی کرنے کی توفیق, برائی سے بچنے کی طاقت اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں. محنت کرنے والے لوگ ہیں, کوشش کاوش کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود جائز ضروریات نہیں پوری ہو پاتی. یہ قابل عنایت لوگ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی علامات میں سے دوسری علامت یہ ہے والخائن الذی لا یخفی لہ طمع وَإِن دَقَّ إِلَّا خَانَهُ. ایسا لالچی انسان جس کی ہر چیز پر رال ٹپکتی ہے, خواہ وہ چیز بڑی ہے یا چھوٹی ہے, ذرا برابر اس کے اوپر کوئی ذمہ داری پڑے وہ اس میں خیانت ہی کرتا. یہ خیانت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دین کو ختم کر کے رکھ دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ایمان لمن لا امانت لہ. جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس میں کوئی ایمان نہیں. اور امانت داری کا متضاد خیانت. اور اس بارے میں ہم متعدد بار گفتگو کر چکے ہیں کہ خیانت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی اور آپ نے اس میں کوئی ڈنڈی مار, بلکہ ہر ذمہ داری وہ امانت ہے اور ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا یہ خیانت. اور اسی لیے آپ نے فرمایا تھا اذا وسد الامر الى غیر اہل فانتظر الساعہ. جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. آپ سے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نااہل لوگوں کے ذمے مناصب اور عہدے لگا دیے جائیں جو ان کو پھر ضائع کرتے رہے. اہلیت ہے نہیں, کرسی سمیٹنے کی, کرسی پہ بیٹھنے کا بڑا شوق, کام کرنے کی صلاحیت نہیں, لیکن نام کے ساتھ عہدہ لکھوانے کی بڑی چاہت. پتہ ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا, نقصان کروں گا لوگوں کا, پھر بھی وہ کام کرنے کے لیے چل پڑے. یہ ذمہ داریاں سنبھالنا مشکل کام. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو ہر بات میں خیانت برتے,
اور آپ نے فرمایا ان دقہ خانہ، ذرا برابر بھی اگر کچھ اس کو میسر ہے اس میں بھی خیانت کرتا. ہم نے بعض لوگ دیکھے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، چھوٹی بات، چھوٹی سی کوئی بات بھی آپ ان کو بتا دینا کہ یہ امانت کے طور پہ آپ کو بتائی جا رہی، وہ اس کو بھی اپنے پیٹ میں نہیں سنبھال سکتے. کوئی بڑی بات پتہ لگنا تو کجا دور کی بات. کوئی یہ کہہ دے کہ بس یہ میں نے صرف آپ کو بات بتلائی ہے، بات بھی عمومی سی ہو، بس اس کو بد ہضمی ہونے لگتی ہے کہ سب سے پہلے جا کر کسی اور کو بتاؤں کہ یہ بات میں اندر رہ نہیں سکتی میرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مجالس ہیں اور مشورے ہیں یہ بھی امانت. ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات معمولی چیزوں کے اوپر کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی جاتی. مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہاں یونیورسٹی میں جب ہم تبا زمانہ طالب علمی میں تھے تو عرب ممالک سے کچھ کھجوریں آئیں رمضان میں تقسیم ہونے کے لیے. تو وہ کچھ تعداد میں تھیں، ان کو تقسیم کرنے کا انتظامیہ نے سلسلہ یہ بنایا کہ جو گارڈز تھے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ طلبہ کو افطاری کے وقت وہ تقسیم کریں. ایک تو جیسے یہ ذمہ داری ملی کہ کسی کو کچھ دینا ہے تو ان گارڈز کے تیور بدل گئے. ہم جب کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہمارا اخلاق بدل جاتا، ہماری گفتگو کا انداز بدل جاتا. لائن میں لگو، سیدھے ہو کے بیٹھو، کیا تم نے شور ڈالا ہوا ہے. ایسے مزاج کے ساتھ کسی کو چیز دینا جس سے اس کی اہانت ہوتی ہو، حالانکہ وہ چیز وہ خود بھی نہیں دے رہا، کہیں سے آئی ہے، اس کی ذمہ داری لگی ہے کہ صرف اس نے آگے پہنچانی. اور پھر اتنی معمولی سی چیز جو ان کے لیے بھی آئی ہوئی ہے اس میں سے بھی وہ اس چکر میں تھے کہ کتنی سمیٹ کے لے جائیں. اور ایسی مثالیں ہمارے سامنے بے شمار. آپ کسی شخص کو چاول تقسیم کرنے پہ لگا دیں، اس کی کوشش ہوتی ہے بوٹیاں سائڈ پہ کر کے رکھ لیں. یعنی ہم اس حد تک امانت میں خیانت کے مرتکب ہیں کہ مجھے پتہ ہے میں اس حد سے زیادہ نہیں کھا سکتا، اس کے باوجود سائڈ پر کر کے رکھوں گا، چلو فلاں کو دے دوں گا، ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، اچھی چیز پہلے اپنے پاس رکھ لوں پھر کسی کو پہنچاؤں گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہیں کہ ہم کس قسم کے انسان. ہم تو شادی بیاہ کی تقریب میں کرسی بھی اس میز کے قریب ڈھونڈتے ہیں جہاں پر کھانا لگا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اٹھ کر میں نے ڈالنا ہے کہ بعد میں پتہ نہیں میسر آئے یا نہ آئے. ہماری زندگی کا آخری کھانا کبھی دوبارہ اللہ نے اس سے پہلے بھی نہیں دیا، بعد میں بھی نہیں دینا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو بندہ خیانت کا مرتکب ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ اس کو کہیں بڑی ذمہ داری مل گئی یہ پچھلوں کے کان کترے گا. یہ ویسے ہی ہم نے ڈنڈورا مچایا فلاں چور ہے فلاں چور ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو سوائے غلاظت کے شاید کچھ اور نہ نظر آئے. اللہ ہم سب کے پردے قائم رکھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. ایسا بندہ جو صبح و شام تمہیں تمہارے مال اور گھر کے بارے میں دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، یہ جہنمی انسان. وہ لوگ جو فراڈ کے اوپر زندگی جی رہے، سارا وقت اس طاق میں ہیں کہ کس طرح دوسروں کا مال ہڑپ کیا جائے، سارا وقت اس حال میں ہیں کہ کس طرح دوسروں کے اہل و عیال کے اندر نظر اندازی کی جائے. اور فی زمانہ اس کی جو شکلیں ہیں وہ بڑی جدت کے ساتھ آ رہی. آپ کو بھی میسج آتے ہیں، ہمیں بھی آتے ہیں، آپ کا جی فلاں انکم سپورٹ میں نام نکل آیا، آپ کی فلاں لاٹری نکل آئی ہے،
فلاں جگہ پر آپ کی نوکری ہو گئی. سادے لوگ رابطہ کرتے کہتے ہیں ہاں جی آئیں آپ ہم سے آ کے انعام وصول کریں, اس کے لیے آپ کو پہلے 1000 روپے بھیجنا پڑے گا, ایزی پیسہ کرنا پڑے گا. 500, 1000, 10,000. ابھی کچھ عرصہ قبل یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, کسی کے بارے میں مناسب معلومات مل گئی, پتہ ہے اولاد ہے, اس کا نام لے کر کہا جی یہ تھانے میں بیٹھا, اس نے فلاں کام کیا ہے, اس کو ہم چھوڑ دیں گے لیکن آپ پہلے ہمیں 20,000, 30,000, 40,000 بھیجیں. جتنا ایک لوگوں سے لوٹ سکتے تھے لوٹ رہے ہیں. دن رات نیت یہ ہے کہ کسی طرح لوگوں کا مال غصب کر. وَأَهْلِكَ, اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تمہارے اہل کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیتے. یہ جو مختلف گھرانوں کی ویڈیوز وائرل کرنے والے, یہ خفیہ ویڈیوز بنانے والے, پھر ان کو سرکولیٹ کرنے والے, اور پھر ان کے عوض انٹرنیشنل بلیک مارکیٹس میں سے پیسے کمانے والے, یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے. کر لیا, پیسہ کما لیا, بات ختم ہو گئی. لوگوں کے گھرانے اجڑ گئے, عزتیں نیلام ہو گئی, لوگوں نے خودکشیاں کر لی, بچیوں کی زندگیاں برباد ہو گئی. ٹھیک ہے ان سے کسی ٹائم کوئی غلط کام ہوا ہوگا, اللہ نے پردہ رکھا تھا, تم کون ہوتے اٹھانے والے؟ سنگین جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اگر کوئی بندہ تمہارے گھر کے اندر بغیر تمہاری اجازت کے جھانک رہا ہے اور صاحب خانہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس آنکھ پھوڑنے پر اس کے اوپر کوئی قصاص نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے, ایک بندہ باہر کھڑا تھا دیہاتی, اندر جھانک رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ دروازے بنائے اس لیے گئے ہیں تاکہ اندر نظر نہ جائے. اس لیے آپ نے فرمایا جب بندہ کسی کے دروازے پر جائے تو دستک دے کر یا سلام کہہ کر سائڈ پہ کھڑا ہو کہ اس کے اندر نظر نہ پڑے. ان معاملات کی کون لوگ حفاظت کرنے؟ مسالہ لگا لگا کر باتیں, آگے پیچھے ویڈیوز وائرل کرنے والی قوم اللہ رب العزت سے کس خیر کی توقع کرے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے رستے میں نکلے, جہاد پر جائے, دعوت کے کسی کام پر جائے, خیر کے کسی کام سے اپنے گھر سے نکلے, اور وہ اپنے گھر والوں کے پیچھے جو گھر والے ہیں, بیوی بچے ہیں, اپنے کسی پڑوسی کو, کسی رشتہ دار کو, کسی جاننے والے کو, کسی دوست کو ان کا ذمہ دار بنا کر جائے, یہ جو پیچھے ذمہ داری ادا کرنے والا ہے, اگر یہ اس کے گھر والوں کے متعلق اس امانت والے بندے کی امانت میں خیانت کرے, قیامت کا روز ہوگا, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائیں گے اور اس بندے نے جس کے گھر والوں میں خیانت کی ہے اس مظلوم شخص کو اللہ کہیں گے یہ وہ خائن ہے جس نے تیری غیر موجودگی میں تیرے گھر والوں میں خیانت کی. آج تو اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں چاہے لے لے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوچو تو صحیح, کیا وہ اس اختیار کو ملنے کے بعد اس کے پلے کچھ چھوڑے گا جس دن ایک ایک نیکی کی انسان کو ضرورت ہوگی؟ عجیب قسم کے معاملات آج کل چل رہے ہیں, اور اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے ہمارے لوگوں کو اور ہمارے میڈیا والے لوگوں کو جو ان چیزوں کو اور زیادہ بڑھاوا دے کے ایسے ڈرامے اور ایسے کانسیپٹس لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. محرم رشتہ داروں کے ساتھ ناجائز تعلقات کے ڈرامے چل رہے ہیں, اور ارد گرد جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے درمیان عجیب قسم کی چپکلشیں ہیں, عجیب عجیب سٹوریاں لوگ آ کر ہمیں سناتے ہیں جی یہ بھی ہو رہا ہے میڈیا پہ اور یہ بھی ہو رہا ہے میڈیا. اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھنا, پاک دامنی کا سوال کرنا اللہ سے,
یہ بڑا ضروری ہے. اور فی زمانہ اس معاملے میں بہت زیادہ بے راہ روی عام ہو چکی. احتیاط برتیے، احتیاط برتیے کہ شیطان انسان کے اوپر کب حملہ آور ہو جائے انسان کو نہیں پتہ چلتا. لائن نہ کراس کیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العزت نے یہ بات نقل کی ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی براتیں نہیں دیتا، میں اس کی پاک دامنیاں نہیں بیان کر سکتا. ان النفس لعمارۃ بالسوء، کہ نفس کا کام ہی برائی کی طرف راغب کرنا ہے. کب انسان کسی کمزور لمحے میں کہاں جا پہنچے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ پہلے ہی اس لائن سے اپنے آپ کو بہت دور رکھے. فی زمانہ ہم کہتے ہیں کہ بفر زون قائم کر کے رکھے. اسی لیے مسلمان خواتین کو اسلام کا یہ حکم ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ ضروری گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات اور اپنے انداز کو بڑا واضح رکھیں. آواز میں کوئی ایسی لوچ یا کوئی ایسی ٹون یا کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جس سے کسی بیمار دل کے اندر کوئی اور باتیں پیدا ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کی نشانیوں میں سے یہ ہے وہ بندہ جو صبح و شام دوسروں کو ان کے مال اور گھر والوں کے متعلق دھوکہ دیتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبِ، آپ نے راوی بیان کرتے ہیں یا بخل کا ذکر کیا یا جھوٹ کا تذکرہ کیا، اور در حقیقت یہ دونوں ہی باتیں دوسری جگہ دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے منافی قرار دی کہ مومن بخیل حد سے زیادہ کنجوس اور جھوٹا نہیں ہوتا. آپ سے پوچھا گیا تھا مومن فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. پوچھا گیا جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور یہ جھوٹ ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو کام ہی نہیں چلتا اس کے بعد، اور اس کے جو نتائج ہماری زندگیوں میں ہیں کہ برکتیں ختم ہو چکی، کاروبار نیچے جا رہے، معاشی تنگی ہر طرف سے ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور ہم بنیادی کچھ چیزوں پر فوکس نہیں کر رہے. اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اپنے معاملات میں، اپنے صبح و شام کی لین دین میں ہمارا جو جھوٹ ہے، اس لعنت سے ہمیں چھٹکارا نہیں مل رہا. ہمیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اگر کوئی وہ نہیں دیکھ رہا تو پوری دنیا کے اندر معاشرے تو ہمارے سامنے گواہ ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سچی ہے. وہ معاشرے جو اپنے لین دین کے معاملات میں سچ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ان کے کاروبار، ان کی معیشتیں کہاں پر ہیں، اور ہم جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کہاں پہنچا چکے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچویں اور آخری بات، والشنظیر الفحاش، ایسا بدگو فحش گفتگو کرنے والا بد اخلاق انسان کہ جس کی زبان سے خیر نکلتی ہی نہیں، ہر وقت گالی ہے زبان پر، مذاق کے نام پر فحش گوئی ہے، لین دین یا کسی کے ساتھ کوئی بات ہو جائے تو دوسرا بندہ اپنی عزت ہی نیلام کروا کے جاتا ہے، یعنی اس کی زبان سے خیر کی بات نکلتی ہی نہیں. ایسا بد اخلاق انسان یہ بھی جہنمی ہے کہ زبان انسان کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں لے کر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں ہیں، اگر ان کی تم مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا. ایک جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان، اور جو ایک تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی اپنی عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے گارنٹی دے دو. یہ دو چیزیں غلط جگہ استعمال نہیں ہوں گی، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر صبح تمام اعضاء اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کو مروڑ تروڑ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ کہتا ہے ھذا الذی اوردنی الموارد، یہ ہے جس نے مجھے ہلاکت کے گڑھوں کے قریب پہنچا دیا۔ ہماری فکر ہی نہیں ہے کہ کہاں چل رہی ہے، کدھر دوڑ رہی ہے، اس سے کیا نکل رہا ہے، اور اس سے ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا محاسبہ ہوگا۔ غیبت ہے، چغلی ہے، بدگمانی کی باتیں ہیں، دوسروں کی عزتیں تار تار کرنے کی باتیں ہیں، تانے ہیں، تکلیف دہ باتیں ہیں۔ معلوم ہے فلاں کا یہ مسئلہ ہے، اس سے جا کر ہمدردی کے نام پر لیکن اس کو کچوکے لگانا۔ بے روزگار آدمی ہے، اس سے جہاں ملے ہاں جی کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، تمہارا کچھ بنا کہ نہیں بنا، چلو ساری باتیں سنانے کے بعد خیر ہوگی ٹھیک ہو جائے، پتہ ہے اس کی تکلیف کا معاملہ ہے، اس کو کیوں کچوکے لگاتے؟ والدین کی اولادوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں، جا کے ان کے پاس کچوکے لگانے کے انداز میں پھر کچھ نہیں بنا جی۔ وہ جو آخری مرتبہ کوئی بات چلی تھی اس کا بھی کچھ نہیں بنا۔ شادی شدہ جوڑوں کے پاس جا کے ان سے یہ باتیں کرنا بڑی ہمدردی کے ساتھ، بیٹا ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں، اس کے اختیار میں ہے۔ اس قسم کی باتیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتی، کسی کا کوئی معاملہ خراب ہو گیا، کسی کی بچی کا گھر نہیں بچ سکا، طلاق ہوگی، اللہ سب بچیوں کے گھر اچھے کرے، کیا ضرورت ہے جا کے پوچھنے کی؟ پھر کیا ہوا جی، کیا کیا انہوں نے؟ پھر آخر میں اٹھتے ہوئے بات کرنا، چلو جی کوئی چھوٹی موٹی کھٹ پٹ ہوتی ہے، کچھ بات ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ سننے والوں کے دل پر کیا گزر رہی ہے اس بات کا ہمیں کوئی احساس۔ بعض مواقع بڑے حساس ہوتے ہیں، ان پر کی ہوئی نمک پاشی انسان کے دل کو زہریلا کر کے رکھ دیتی ہے، اور اسی موقع پر کی ہوئی ہمدردی انسان کے لیے پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیسی کیسی خیر لے آتی۔ پہلے بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مجھ پر تہمت لگی اور میں بہت غمگین تھی، انصار کی ایک عورت میرے پاس میں گھر میں آئی، زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا، بس میرے گلے لگ کے بہت روئی، اور ہم دونوں بہت روئیں۔ کہنے لگی اس عورت کی اس وقت کی وہ ہمدردی مجھے کبھی زندگی میں نہیں بھولی۔ کچھ بات تو نہیں کہی اس، بس ایک جیسچر تھا کہ یہ موقع آ گیا ہے، اس میں نمک پاشی کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ زبان کے جو تیر ہم صبح و شام چلاتے ہیں اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہے، اور جو بندے اس میں حد سے بڑے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنمیوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر ان نشانیوں سے حفاظت کرنے کی اپنے آپ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔